آج ہم ایک ایسے سوال کا جائزہ لے رہے ہیں جو شاید ہم سب سے متعلق ہے۔ ہمارے احساسات اور رد عمل پر ہمارا اپنا کتنا اختیار ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے بہت سے خوف، خوشی، خواہشات یہ سب کسی نے غیر محسوس طریقے سے ہمارے اندر پروگرام کر دی ہوں؟ آج ہم پاولوفس کی کلاسیکل کنڈیشننگ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح سوال اٹھایا ہے۔ یہ واقعی ہماری مرضی اور ہمارے سیکھے ہوئے رد عمل کے درمیان کی کشمکش ہے، اور اس کا بنیادی خیال بہت سادہ ہے۔ ہمارا دماغ دو بالکل الگ چیزوں کے درمیان ایک تعلق بنا لیتا ہے۔ اچھا؟ جی، ایک چیز جو قدرتی طور پر ہم میں کوئی رد عمل پیدا کرتی ہے، جیسے کھانے کی خوشبو سے منہ میں پانی آنا، اسے کسی بالکل نئی چیز کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، جیسے ایک گھنٹی کی آواز۔ اور اگر یہ بار بار ہو تو دماغ ایک شارٹ کٹ بنا لیتا ہے، اور پھر صرف گھنٹی کی آواز سے ہی منہ میں پانی آنے لگتا ہے۔ یہ سب ہمارے جانے بغیر ہوتا ہے۔ یہ تو جادو جیسا لگتا ہے۔ اور یہ سارا سلسلہ 1890 کی دہائی میں ایوان پاولوف سے شروع ہوا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ یہ سب جان بوجھ کر نہیں کر رہے تھے۔ جی، اور اکثر بڑی دریافتیں ایسے ہی ہوتی ہیں، حادثاتی طور پر۔ پاولوف تو اصل میں کتوں کے ہاضمے کے نظام پر، یعنی ان کے ڈائجیشن پر تحقیق کر رہے تھے۔ وہ اور ان کی ٹیم کتوں کی رال کو اسٹڈی کر رہے تھے کہ کھانا ہاضمے کو کیسے شروع کرتا ہے۔ لیکن تب انہوں نے ایک بہت ہی عجیب بات نوٹ کی۔ انہوں نے دیکھا کہ کتے صرف کھانا دیکھ کر ہی رال نہیں ٹپکا رہے تھے، بلکہ اس لیب اسسٹنٹ کو دیکھ کر بھی، جس کا کام انہیں کھانا کھلانا تھا۔ بالکل۔ اب کھانا دیکھ کر رال بہنا تو سمجھ آتا ہے، لیکن ایک انسان کو دیکھ کر یہ تو کوئی منطقی بات نہیں تھی۔ صحیح۔ کوئی بھی عام شخص اسے شاید نظر انداز کر دیتا، لیکن پاولوف نے سوچا کہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے۔ یہی ایک اچھے سائنسدان کی نشانی ہے۔ انہوں نے سوچا، کیا لیب اسسٹنٹ کا نظر آنا دماغ کے لیے کھانے کے آنے کا سگنل بن گیا ہے؟ کیا دماغ نے ان دو الگ چیزوں، انسان اور کھانے کو آپس میں جوڑ لیا ہے؟ اسی سوال کا جواب جاننے کے لیے انہوں نے وہ مشہور تجربہ ترتیب دیا۔ اور وہ تجربہ حیران کن حد تک سادہ تھا۔ پہلے مرحلے میں انہوں نے کتے کے سامنے کھانا رکھا۔ ظاہر ہے کتے نے کھانا دیکھا اور اس کی رال بہنے لگی۔ یہ تو ایک قدرتی عمل ہے۔ بالکل، اس میں سیکھنے والی کوئی بات نہیں تھی۔ یہ ایک فطری بائیولوجیکل رد عمل ہے۔ لیکن پھر پاولوف نے تجربے میں ایک نیا عنصر شامل کیا۔ اب جب بھی وہ کتے کو کھانا دیتے، اس سے ٹھیک آدھا سیکنڈ پہلے وہ ایک میٹرونوم بجاتے۔ میٹرونوم؟ وہ جو ٹک ٹک کی آواز کرتا ہے؟ جی، وہی جو میوزک کی مشق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ عمل بار بار دہرایا گیا، ٹک ٹک کی آواز اور پھر کھانا، ٹک ٹک اور پھر کھانا۔ اور پھر آیا وہ لمحہ جس نے سب کچھ بدل دیا۔ کئی بار ایسا کرنے کے بعد پاولوف نے کھانا ہٹا دیا۔ کمرے میں صرف میٹرونوم کی ٹک ٹک کی آواز بجائی گئی۔ اور کمال یہ ہوا کہ کتے نے صرف وہ آواز سن کر ہی رال ٹپکانا شروع کر دی۔ وہاں کھانے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ واہ! یعنی دماغ نے آواز اور کھانے کے بیچ میں ایک ایسا مضبوط تعلق بنا لیا کہ اسے اصل چیز کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ یہ تو ایک طرح کا ذہنی شارٹ کٹ ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا، ذہنی شارٹ کٹ۔ پاولوف اس نتیجے پر پہنچے کہ دماغ نے غیر شعوری طور پر سیکھ لیا تھا کہ میٹرونوم کی آواز کا مطلب ہے کھانا آنے والا ہے۔ اس عمل کو سمجھانے کے لیے پاولوف نے کچھ ٹیکنیکل اصطلاحات استعمال کی۔ ہاں، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ مجھے یاد ہے اسکول میں یہ انکنڈیشنڈ اسٹیمولس اور کنڈیشنڈ ریسپانس جیسے الفاظ بہت الجھاتے تھے۔ آپ اسے آسان زبان میں سمجھا سکتے ہیں؟ ضرور۔ اسے 4 حصوں میں توڑتے ہیں۔ پہلی 2 چیزیں قدرتی ہیں، یعنی ان میں کچھ سیکھا نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے۔ پہلا ہے انکنڈیشنڈ اسٹیمولس، یعنی قدرتی محرک۔ اس تجربے میں یہ کھانا تھا۔ کھانا دیکھ کر رال بہانا ایک فطری عمل ہے۔ اور اس پر جو رد عمل ہوا، یعنی رال کا بہنا، وہ ہوا انکنڈیشنڈ ریسپانس، یعنی قدرتی رد عمل۔ بالکل۔ انکنڈیشن کا مطلب ہی ہے بغیر سکھایا ہوا۔ یہ دونوں تو سیدھی سادی بائیولوجی ہے۔ اب آتی ہیں وہ 2 چیزیں جو سیکھی جاتی ہیں۔ اچھا۔ تجربے کے شروع میں میٹرونوم کی آواز ایک نیوٹرل سٹیمولس تھی، یعنی غیر جانبدار محرک۔ کتے کے لیے اس کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ لیکن جب اس بے معنی آواز کو بار بار کھانے کے ساتھ جوڑا گیا تو اس کی حیثیت بدل گئی۔ وہ غیر جانبدار نہیں رہی؟ جی، وہ بن گیا کنڈیشن سٹیمولس، یعنی مشروط محرک۔ اب یہ آواز ایک شرط سے جڑ گئی تھی۔ اور اس مشروط محرک، یعنی صرف آواز پر جو رال بہی، وہ کہلائی کنڈیشنڈ رسپانس،
یعنی مشروط رد عمل۔ واہ، اب یہ بہت واضح ہو گیا ہے، یہ ایک سیکھا ہوا رد عمل تھا۔ جی، اور پاولوو نے اپنی تحقیق میں کچھ اور بھی دلچسپ باتیں دریافت کیں، جیسے کہ یہ سیکھنے کا عمل سب سے زیادہ مؤثر تب ہوتا ہے جب آواز اور کھانے کے درمیان وقفہ بہت کم ہو، آدھے سیکنڈ سے بھی کم۔ اگر وقفہ زیادہ ہو تو دماغ ان دونوں کے درمیان تعلق نہیں بنا پاتا۔ صحیح۔ اور ایک اور حیران انگیز بات یہ تھی کہ آواز سے پیدا ہونے والی رال اور کھانا دیکھ کر پیدا ہونے والی رال کی کیمیائی ساخت ایک جیسی نہیں تھی۔ کیا واقعی؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکھا ہوا رد عمل یعنی کنڈیشنڈ رسپانس اصل قدرتی رد عمل کی ہو بہو کاپی نہیں ہوتا۔ یہ ایک نیا، تھوڑا مختلف رد عمل ہوتا ہے۔ دماغ صرف نقل نہیں کر رہا ہوتا بلکہ ایک نیا نیورل راستہ بنا رہا ہوتا ہے۔ ایک منٹ، یہاں ایک سوال ہے۔ اگر یہ عمل کتے کو رال بہانا سکھا سکتا ہے تو یہ اسے بیٹھ جاؤ یا ہاتھ ملاؤ جیسے کام کیوں نہیں سکھا سکتا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور یہ اس تھیوری کی ایک اہم حد کو ظاہر کرتا ہے۔ کلاسیکل کنڈیشننگ کوئی نیا رویہ یا کام نہیں سکھا سکتی، یہ صرف ان غیر اختیاری حیاتیاتی رد عمل کو متحرک کرتی ہے جو ہمارے جسم میں پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ اچھا، جیسے رال بہنا، دل کی دھڑکن تیز ہونا، پسینہ آنا۔ بالکل، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی، جبکہ بیٹھنا یا ہاتھ ملانا اختیاری کام ہیں جن کے لیے ایک الگ قسم کی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ صرف ہمارے خودکار جسمانی نظام پر کام کرتی ہے۔ اور ایک اور دلچسپ بات یہ تھی کہ اس سیکھے ہوئے تعلق کو بھلایا بھی جا سکتا ہے، اسے ایکسٹنکشن کہتے ہیں۔ جی بالکل۔ اگر آپ کتے کو بار بار صرف میٹرونوم کی آواز سناتے رہیں اور اسے کھانا نہ دیں تو کچھ وقت بعد کتا سیکھ لے گا کہ اب آواز کا مطلب کھانا نہیں ہے، اور وہ تعلق کمزور ہو کر ختم ہو جائے گا۔ جی، وہ شارٹ کٹ، وہ ذہنی تعلق ختم ہو جائے گا۔ تو جب یہ سب ہو رہا ہوتا ہے، یہ تعلق بن رہا ہوتا ہے اور پھر ٹوٹ رہا ہوتا ہے، ہمارے دماغ کے اندر اصل میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ مطلب اس کے پیچھے کوئی ٹھوس سائنس ہوگی؟ یقیناً اس کے پیچھے نیورولوجی ہے۔ جب کتا کھانا دیکھتا ہے تو آنکھوں سے سگنل دماغ کے ایک حصے میں جاتے ہیں جو پھر رال بنانے والے غدود کو حکم دیتا ہے۔ یہ ایک پکا ہوا قدرتی راستہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب کتا صرف ایک بے معنی آواز سنتا ہے تو کانوں سے سگنل دماغ کے دوسرے حصے میں جاتے ہیں اور دماغ اسے نوٹ کر کے نظر انداز کر دیتا ہے۔ لیکن جب یہ دونوں سگنل، کھانے والا اور آواز والا، ایک ہی وقت میں بار بار دماغ میں پہنچتے ہیں تب اصل کھیل شروع ہوتا ہے۔ تب دماغ ان دونوں کو جوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ اسے ایسے سمجھیں جیسے دماغ میں دو الگ الگ گاؤں ہیں، ایک آواز والا گاؤں اور دوسرا رال والا گاؤں۔ ان کے بیچ میں کوئی سیدھا راستہ نہیں ہے، لیکن جب آواز اور کھانا ایک ساتھ آتے ہیں تو دماغ ان دو گاؤں کے درمیان ایک کچی پگڈنڈی بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا۔ جتنی بار یہ عمل دہرایا جاتا ہے اتنی ہی زیادہ ٹریفک اس پگڈنڈی سے گزرتی ہے اور وہ پگڈنڈی ایک پکے ہوئے مضبوط ہائی وے میں بدل جاتی ہے۔ واہ! تو آخرکار یہ ہائی وے اتنا مؤثر ہو جاتا ہے کہ صرف آواز والے گاؤں سے سگنل آنا ہی پوری ٹریفک کو سیدھا رال والے گاؤں تک پہنچانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ مثال بہترین ہے۔ جی، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس اصول کو آزمانے کے لیے ہمیں کسی لیب کی ضرورت نہیں ہے۔ ماخذ میں ایک بہت آسان سا تجربہ بتایا گیا ہے۔ ہاں، وہ کلاس روم والا تجربہ، اسے کوئی بھی کر سکتا ہے نا؟ جی بالکل، دو دوست چاہیے، ایک دوست آرام سے کرسی پر بیٹھ جائے اور دوسرا اس کی نبض کی رفتار یعنی پلس ریٹ کو گن کر لکھ لے۔ اس کے بعد دوسرا دوست میز پر 5 بار ایک خاص ردم میں پینسل تھپ تھپائے گا، اور جیسے ہی تھاپ ختم ہو پہلا دوست فوراً کھڑے ہو کر 30 سیکنڈ تک ایک ٹانگ پر اچھلے۔ اس کے فوراً بعد نبض دوبارہ چیک کی جائے گی۔ ظاہر ہے ورزش سے نبض تیز ہو جائے گی۔ اور یہ عمل 4 بار دہرایا جاتا ہے۔ ہر بار پینسل کی تھاپ کے فوراً بعد ورزش، دماغ غیر محسوس طریقے سے پینسل کی تھاپ کو آنے والی جسمانی مشقت کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر آتی ہے آخری 5ویں باری۔ دوسرا دوست معمول کے مطابق 5 بار پینسل تھپ تھپاتا ہے، لیکن اس بار پہلا دوست اچھلتا نہیں، وہ آرام سے بیٹھا رہتا ہے اور صرف اپنی نبض چیک کرتا ہے۔ اور اگر کنڈیشننگ کامیاب ہوئی ہو تو نتیجہ حیران کن ہوگا۔ ورزش کیے بغیر ہی صرف پینسل کی تھاپ سن کر نبض کی رفتار بڑھ جائے گی۔ بالکل، کیونکہ جسم نے تھاپ کو ورزش کے سگنل کے طور پر قبول کر لیا ہے اور وہ لڑائی یا پرواز
یعنی فائٹ اور فلائٹ کے لیے خود کو تیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کمال ہے، یہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جیسے بارش کے بعد مٹی کی خوشبو ہمیں بچپن کی یاد دلا کر خوش کر دیتی ہے، یا کسی خاص پرفیوم کی مہک۔ یہ سب کلاسیکل کنڈیشننگ ہی تو ہے۔ جی، یہ ہماری یادوں اور جذبات سے بہت گہرائی سے جڑی ہوئی ہے۔ بہت سے خوف اور فوبیا بھی اسی طرح پیدا ہوتے ہیں۔ اگر بچپن میں کسی کو ڈاکٹر کے پاس تکلیف دہ انجیکشن لگا ہو اور اس وقت کلینک میں ایک خاص دوا کی بو آ رہی تو ہو سکتا ہے کہ بڑے ہو کر بھی وہ شخص صرف اس بو سے ہی گھبراہٹ محسوس کرنے لگے۔ اچھا، یعنی دماغ نے بو اور درد کو ہمیشہ کے لیے جوڑ دیا ہے۔ یہ تو ایک تاریک پہلو ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ اس کا استعمال پازیٹیو چیزوں کے لیے بھی کیا جا سکتا ہوگا۔ یقیناً یہی اصول مارکیٹنگ اور اشتہارات کی دنیا میں ہر روز استعمال ہوتا ہے۔ وہ ہمیں کوئی پروڈکٹ نہیں بیچتے، وہ ہمیں ایک احساس بیچتے ہیں۔ یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے۔ ماخذ کے آخر میں بھی یہی سوال اٹھایا گیا ہے کہ کیا یہ جو تجارتی اشتہارات ہیں، یہ ذہنی ہیرا پھیری کی ایک شکل ہے؟ یہ ایک پیچیدہ اخلاقی سوال ہے۔ اشتہارات میں ہوتا کیا ہے؟ ایک پروڈکٹ جو کہ ایک غیر جانبدار چیز ہے، جیسے کولڈ ڈرنک کی بوتل، اسے بار بار خوشی، دوستی، خاندان اور جشن جیسے مثبت احساسات کے ساتھ جوڑ کر دکھایا جاتا ہے۔ اور وہ مثبت احساسات ہمارے لیے انکنڈیشن سٹیمولس کا کام کرتے ہیں، ہے نا؟ بالکل، وہ قدرتی طور پر ہم میں ایک اچھا رد عمل پیدا کرتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے بعد ہم صرف اس بوتل کو دیکھ کر ہی وہ خوشی اور دوستی والے احساسات محسوس کرنے لگیں۔ اور جب ہم سٹور میں وہ بوتل دیکھیں تو ہمارا دماغ ہمیں اسے خریدنے پر مجبور کرے، کیونکہ وہ صرف ایک ڈرنک نہیں بلکہ خوشی کا ایک پیکج ہے۔ نے بالکل صحیح پکڑا۔ وہ پروڈکٹ کو کنڈیشنڈ سٹیمولس بنا دیتے ہیں اور اس سے جڑی مثبت بھاونا کو کنڈیشنڈ رسپانس۔ ماخذ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ اگر یہ اتنا ہی مؤثر ہے تو کیا عوامی مقامات پر اس قسم کے اشتہارات کو محدود نہیں کرنا چاہیے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے چیزیں خرید رہے ہیں، لیکن شاید ہمارے بہت سے فیصلے پہلے سے ہی مشروط کر دیے گئے ہیں۔ تو اگلی بار جب کوئی ایسا اشتہار نظر آئے جس میں کسی کار کو آزادی کے ساتھ یا کسی بیوٹی کریم کو خود اعتمادی کے احساس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہو، تو ایک لمحے کے لیے سوچئے گا کہ یہاں کون سا غیر جانبدار محرک کس قدرتی ردعمل کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ جی، یہ جاننا شاید ہمیں ایک زیادہ باخبر اور آزاد سوچ رکھنے والا انسان بنا دے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اشتہارات ہمارے اندر خواہشات کو مشروط کر سکتے ہیں تو ہماری زندگی کے کون سے دوسرے عقائد، پسند ناپسند یا سیاسی نظریات ہیں جو شاید ہمارے اپنے نہیں بلکہ ہمارے ماحول، میڈیا یا معاشرے نے بار بار کی تکرار سے ہمارے اندر مشروط کر دیے ہیں۔ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔